اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، کل جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ علم تفسیر کی ضرورت اور اہمیت والا ٹاپک آج چھوڑ دیں، میں آپ کو کل کروا دوں گی۔ تو یہ ٹاپک آج ہم انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں۔ علم تفسیر تمام علوم میں سب سے عظیم علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست قرآن کریم کے ساتھ ہے، جو کہ ہر لحاظ سے تمام کتابوں سے افضل ہے۔ پھر علوم قرآنیہ میں سے علم تفسیر کی بہت زیادہ اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم قرآن کریم کے نزول کے مقصد کی تکمیل کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نازل ہی اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اسے سمجھیں، کیونکہ جب وہ اس میں غور و فکر کریں گے اور اسے سمجھیں گے تبھی ان کے دل قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس کے احکام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی طور پر لاگو کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ صرف رٹا لگا کر پڑھنے والی کتاب نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے، اور اسی سوچ سمجھ کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی جو قرآن کو اندھا دھند پڑھتے رہتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ کبھی بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح تفسیر کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس سے قرآن کریم کا فہم حاصل ہوتا ہے، اس کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے قرآن کریم کے احکام اور حکمتوں کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے تفسیر ہی وہ اہم ذمہ داری ہے جو نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے طرف سے سونپی گئی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس لحاظ سے علم تفسیر کے حاملین نبی پاک کی اس ذمہ داری میں رسول پاک کی نیابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں گویا وہ نبی پاک کے نائب ہونے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ جب تک رسول اللہ حیات تھے آپ نے اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھایا، چنانچہ آپ کے صحابہ کرام جب بھی قرآن کریم کے کسی حصے کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے تو نبی پاک سے سوال کرتے اور آپ اس کی وضاحت فرماتے۔ اب یہ ذمہ داری علماء امت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء نے تفسیر کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ فرض کفایہ یعنی امت میں سے کچھ لوگ یہ کام کر دیں تو دوسروں کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس میں سے ایک گروہ ایسا نہ ہو جو تفسیر کا علم رکھتا ہو، اس کے اصولوں میں اسے مہارت حاصل ہو اور لوگوں کو اس کی رہنمائی فراہم کرے۔